السلام علیکم آل مسلم یوتھ، میں سید محسن علی راؤ۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک رشین میجیشین کی کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اپنے بیان کے اندر کہتی ہے کہ میں ہمیشہ پریکٹس مسلمانوں پر جادو کرنے میں ناکام رہی ہوں، اور اس کی ناکامی کی وہ وجہ بتاتی ہے کہ وہ یعنی مسلمان بہت زیادہ اللہ رب العزت سے قریب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میں جب بھی کسی مسلمان پر جادو کرنے کے لیے اس کو تصورات کے اندر یا خیالات کے اندر جادو کرتی ہوں تو نہ جانے کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو میرے دماغ سے اس امیج کو، اس تصویر کو ختم کر دیتی ہے۔ جب اینکر نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس نے کہا ہاں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ آپ اس اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین کے اندر ہیں، یعنی دین اسلام کے اندر ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، جس کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب تک کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک کہ یہ امت نہ چلی جائے۔ سو ہم آج اپنے مسلمان ہونے پر شرم محسوس کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ ایک غیر مسلم یہ کہہ رہی ہے کہ میں مسلمانوں پر جادو کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہوں۔ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سا عمل ایسا بتایا ہے کہ جس کے بعد جادو تو کیا، زہر بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تو آپ اس کلپ کو دیکھیں۔ کسی ہستی سے جڑنا آسان ہے اور انسان کے دماغ پر قبضہ کرنا آسان ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھتا ہے اس پر اثر انداز ہونا مشکل ہے؟ ہاں، یقیناً مختلف مذاہب کے درمیان مسلمانوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہونا سب سے مشکل ہے۔ وہ اپنے رب سے مسلسل تعلق رکھتے ہیں، وہ روزانہ مسجد جاتے ہیں اور روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ مسلسل چھترالی میں رہتے ہیں، اس لیے ان پر اثر انداز ہونا مشکل ہے۔ جب آپ کسی سے مخاطب ہونے لگتے ہیں تو وہ دعا مانگنے لگتے ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں جو گرجا گھر آتے ہیں جب ان کی زندگی میں سب کچھ خراب ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پھر کچھ سالوں بعد خدا کو بھول جاتے ہیں۔ مسلمان جذبہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے مذہب کو وقت دیتے ہیں۔ یہ ایگریگور ان کی اچھی طرح حفاظت کرتا ہے۔ ایک سچے مسلمان مومن پر اثر ڈالنا بہت مشکل ہے۔ کیا یہ کس قسم کی اچھی بات ہے؟ ہاں، یہ ایگریگور ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو ان میں اچھی توانائی کا حصہ ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایسے شخص سے ملی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اس سے کیسے نمٹیں؟ یہ غائب ہو جاتے ہیں، میں ان پر گرفت نہیں کر سکتی۔ میں اس پر توجہ مرکوز کرتی ہوں لیکن کوئی چیز فوراً ہی مجھے اس سے باہر کر دیتی ہے۔ میں اپنے سامنے ایک شخص کو تصور کرتی ہوں، میں اس پر بنیادی سطح کا اثر ڈال سکتی ہوں لیکن میرے ذہن میں کوئی تصویر بالکل نہیں بنتی۔ میں ایک تصویر کو دیکھتی ہوں اور ایک تصویر دوبارہ ذہن میں بناتی ہوں لیکن یہ ذہن سے غائب ہو جاتی ہے۔ میں واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں کہ ایک شخص کسی چیز سے ڈھکا ہوا ہے۔ کیا یہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے اس جادوگرنی کی ساری باتیں سنی، تو اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جادو سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ اگر انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہو گئی، بیت الخلاء سے آنے کی دعا ہو گئی۔ اسی طرح کپڑے پہننے کی دعا ہو گئی اور کپڑے اتارنے کی دعا ہو گئی۔ کوشش کریں کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کر لیں، کیونکہ ان کا اہتمام کرنے کی وجہ سے جب آپ بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں، جو خبیث جن ہوتے ہیں بیت الخلاء کے اندر ان کو آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دعا پڑھ کر جاتے ہیں تو ان کو آپ نظر نہیں آتے۔ جب آپ نہانے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے گرد
چادر لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نہاتے ہوئے کچھ بول دیتے ہیں تو وہ چادر چھوڑ کر فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ نہاتے ہوئے کبھی بھی یا بیت الخلاء کے اندر آپ ہوں تو کبھی بھی بات نہ کریں، اور اسی طرح آپ کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں۔ آپ جتنا پاک ہوں گے اتنا ہی کم آپ پر جادو اثر کرے گا۔ اور اسی طرح 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ نماز کو ان کے اوقات کے اندر پڑھ لیں، اور خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی گھر کے اندر تلاوت کریں۔ اس سے آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی اور سرکش شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اور لاسٹ کی بونس ٹرپ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھائے گا، اس دن نہ تو اس پر کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی زہر۔ کوشش کریں کہ ان جعلی عاملوں سے جتنا ہو سکے آپ دور رہیں۔ یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان ایسی چیز ہے جو کہ آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔